نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد راہ عمل کے اس سلسلہ گفتگو میں آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ انسان کی صحبت اور اس کی دوستی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ نماز میں پنجگانہ ہم اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن حکیم نے انسان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اور خلاق عالم نے انسان کی کمزوری کو جانتے ہوئے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی دوستیاں اچھی رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان پر اس کے دوستوں کی گفتگو کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کے دوستوں کے چال چلن کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کے دوستوں کے نظریات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ خارجی اثرات کو قبول کرتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے گھر میں تو اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیں گے، اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ان یہودی ماں باپ کی صحبت اسے یہودی بنا دے گی۔ اگر وہ پیدا ہوا ہے کسی مشرک کے گھر میں تو وہ صحبت اسے معاذ اللہ بت پرست بنا دے گی۔ پیدا وہ فطرت پر ہوا تھا، پیدا وہ اسلام پر ہوا تھا، پیدا وہ اسی نظریے پر ہوا تھا جس نظریے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تخلیق فرمایا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اسے صحبت میسر آتی ہے، اسی طریقے کا معاملہ انسان کی زندگی میں فہم اور شعور کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، جس طرح کے لوگوں کو وہ پڑھتا ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو وہ اپنا رہنما جانتا ہے، اسی طریقے کا اس پر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، نظریے پر ہوتا ہے، اس کے افکار خیالات وہی ہوتے ہیں جو اس کے دوستوں کے ہوتے ہیں۔ وہ پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اس کو اگر تم نے تلاش کرنا ہو تو پھر تمہیں ملے گا وہ ان لوگوں کے نظریات کے اندر کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو۔ آپ چند دن کسی شخص کے ساتھ وقت گزار کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جن کی ایک مخصوص محفل ہو، ایک مخصوص ان کا طرز گفتگو ہو، ایک مخصوص مزاج کے اور طبیعت کے لوگ ہوں، ان کے ساتھ آپ کچھ دن وقت بتا کے دیکھ لیں، جس طرح کے جملے وہ روزمرہ بولتے ہیں ان میں سے بہت سارے جملے آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کی زبان پر جاری ہوں گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ مجھے ان کی صحبت کا نہ چاہتے ہوئے بھی، انجانے میں بھی اثر ہو رہا ہے، اور میں آہستہ آہستہ ان کی صحبت کا شکار ہو رہا ہوں۔ میرے رسول کریم
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے خیالات، آپ کے تصورات، آپ کے نظریات وہی ہیں۔ دنیا میں اس وقت جتنے لوگوں کے نظریات کے اندر پختگی آئی ہے یا عقیدوں کے اندر پختگی آئی ہے یا ان کی سوچ مضبوط ہوئی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ان لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا تھا جن کی سوچیں اچھی تھیں، جن کے نظریات میں پختگی تھی، جن لوگوں کی سوچیں بکھرتی نہیں تھیں، جو لوگ بڑی جلدی کسی کا اثر قبول نہیں کرتے تھے۔ اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بد عقیدہ ہوئے، بد مذہب ہوئے اور کسی غلط فکر کا شکار ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا جن لوگوں کے نظریات درست نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ ایک شخص دین کی ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر الہی کا منکر ہے، ساری باتوں کو مانتا ہے، صرف تقدیر کا منکر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ایسے آدمی کی صحبت سے دور رہوں گا، وہ تو بد عقیدہ ہے، جو دین کے ایک جز کے بارے میں بھی کسی تشکیک کا شکار ہو، اس سے بھی ہم پرہیز کریں گے، ورنہ اس کی صحبت رنگ چڑھا دے گی، تکلیف میں مبتلا کر دے گی، اذیت دے گی۔ تو میرے عزیز اس بات کو سمجھ لیں، گرہ کے ساتھ باندھ لیں اور اپنے نظریات کے ساتھ اس چیز کو ہمیشہ مضبوط کر لیں، سمجھ لیں اس بات کو کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ان بنیادوں پر فرمائی ہے۔ حضور نے ہمیں یہ سمجھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے اور بتلایا بھی ہے کہ تمہاری صحبت ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال، ایک بڑا شستہ انداز اور ایک بڑا اچھوتا طریقہ حضور نے اختیار فرمایا، اور کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح کستوری اٹھانے والا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے حضور کا سمجھانے۔ اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھٹی چلانے والا۔ اچھے دوست کی مثال کستوری والے شخص کی مثال کی طرح، جس کی جیب میں کستوری ہوتی ہے، جس کے پاس خوشبو ہوتی ہے، جس کے پاس آپ کے لیے ایک خوبصورت جو ہے وہ تحفہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص اس کے پاس جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آپ اس سے کوئی چیز حاصل نہ بھی کریں تو خوشبو تو آئے گی نا، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہے، کیونکہ وہ خوشبو رکھتا ہے، کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ آپ جب اس سے ملیں گے تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ملیں گے تو خوشبو آئے گی کیونکہ وہ خوشبو والا ہے۔ تو اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح، آپ جب بھی اس سے ملیں گے آپ کو خوشبو آئے گی، آپ جب اس کے پاس جائیں گے خوشبو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بھٹی چلاتا ہے، اور جب وہ بھٹی چلاتا ہے تو ہلکی ہلکی چنگاریاں نکلتی، تو آپ جتنا مرضی کپڑے سمیٹ کے بیٹھیں کوئی نہ کوئی چنگاری آئی جاتی ہے۔ تو برے آدمی کے، برے نظریات والے شخص کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس سے دور رہیں، جتنا مرضی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگوں نے مثال لکھی ہے، ایک نوجوان تھا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ جوان خون ہوتا ہے تو کسی بات کا سمجھانا اور سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو کچھ برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، آنا جانا ہو گیا۔ ظاہر ہے والدین کو تشویش ہوتی ہے کہ عمر کچی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی برے آدمی کے ہتھے چڑھ جائے اور اپنا بھی نقصان کرے اور اپنے خاندان کا بھی نقصان کرے۔ تو والدین تھوڑی تکلیف میں آئے، تھوڑی اذیت میں آئے، تھوڑی پریشانی میں آئے، اور آزمائش میں آنے کے بعد ماں باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ والد تھے، والد نے جس حد تک ہو سکا اس بچے کو الفاظ کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ قائل کیا، لیکن بچہ تھا، وقتی طور پر اس کی سمجھ میں بہت ساری باتیں نہ آئیں۔ تو والد نے ایک مثال دینا چاہی۔ جب باپ نے کہا کہ برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھو، تو وہ کہنے لگا کہ ابا وہ برے ہیں، میں تھوڑی برا ہوں، وہی برے ہیں نا، میں تو ٹھیک ہوں، آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں؟ والد گرامی نے پھر اس کو پریکٹیکل کرانا چاہا۔ اس سے کہا کہ اس طرح کرو، بازار میں جاؤ، 2 کلو اچھے خوبصورت خوشبو والے
کوئی داغ دھبا نہ ہو، بڑے شاندار قسم کے سیب لے کے آؤ۔ وہ بچہ خود مارکیٹ گیا، منڈی گیا، وہاں سے بڑے اچھے چن کر کے صاف ستھرے سیب 2 کلو لایا۔ پھر والد گرامی نے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ، گلے سڑے برے دھبوں والے بھی 2 کلو لاؤ۔ جب وہ 2 کلو وہ والے بھی لے آیا تو اب والد نے ایک ہی ٹوکری میں دونوں کو ڈال دیا اور رات ان کو رکھ دیا ایک جگہ پہ۔ صبح والد نے کہا کہ دونوں کو اٹھا کے لاؤ۔ جب ٹوکری اٹھا کے لائی گئی تو والد گرامی نے کہا بیٹے ذرا اب دیکھ کر کے بتاؤ ماحول کیا ہے۔ تو جب دیکھا تو جو بڑے اچھے سیب تھے نا وہ بھی گل سڑ چکے تھے، ان کی بدبو یہاں بھی پیدا ہو گئی تھی، ان کی غلاظت یہاں تک آ گئی تھی، ان کی جو تعفن تھا وہ پھیل گیا تھا۔ تو والد نے اب اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا ذرا غور کر رہے ہو یہ کتنے صاف ستھرے تھے، یہ کتنے اچھے تھے، یہ کتنے بھلے تھے، یہ کتنے پیارے تھے، کس قدر زیادہ خوبصورت تھے، تم غور کر رہے ہو بات پر، تمہاری توجہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ابا جی اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے، واقعی آپ نے درست فرمایا کہ بے شک اگر میں بھی ان برے اور تعفن والے دوستوں کی صحبت میں رہوں گا تو میرا بھی حشر یہی کر دیں گے، میرا بھی حال یہی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے، جن لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں آدمی برا ہے میں تو برا نہیں ہوں، فلاں آدمی غلط ہے میں تو بڑا اچھا ہوں، تو وہ یاد رکھیں کہ جب برے کی صحبت میں بیٹھیں گے، برے آدمی کے پاس جب آپ وقت گزاریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نظریات جڑ نہ پکڑیں؟ بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ برے آدمی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو عقائد اور اعمال پر اگر پوری طرح وہ برا اثر نہیں بھی نہ کرتا، عقائد اور اعمال پر اگر پوری طرح برا اثر نہیں بھی کرتا تو شک ضرور پیدا کر دیتا، وہ شکوک میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے، کچھ ایسی باتیں ضرور ذہن کے اندر چھوڑتا ہے جو شک کا باعث بنتی ہیں۔ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی اور یہاں تک فرمایا گیا کہ جتنے دوست ہوں گے نا، قرآن مجید نے کہا کہ گہری دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگار جو ہوں گے ان کی دوستیاں قیامت میں دشمنیاں نہیں بنیں گی، ورنہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا، صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جن لوگوں کے سبب سے، جن بڑوں کے سبب سے لوگ بت پوجنے لگے، برائی میں مبتلا ہونے لگے، وہ قیامت میں کہیں گے کہ ہم نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی۔ شیطان اور شیطان کے چیلے کہیں گے ہم نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، تم تو جبرن ہمارے پیچھے لگ گئے۔ تو وہ خود جان چھڑائیں گے، یہاں گمراہ کرتے رہے اور وہاں کہیں گے کہ ہم نے تو خالی دعوت دی تھی، کو تمہیں پکڑ کر کے لائے تھے۔ تو میرے بھائی اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کہتے میں حمام میں داخل ہوا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے، اللہ اکبر، مٹی سے خوشبو آ رہی، مٹی سے خوشبو آ رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں مٹی سے باتیں کرنے لگ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تیرے اندر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہنے لگی میرا تو کمال کوئی نہیں، بس کچھ دن گلاب کی صحبت میں رہی ہوں، بس میرے اندر گلاب رہا ہے تو وہ دکھا کے پھبن اور سنا کے سخن، پھونک گئے مورا تن من دھن، بس وہ کچھ دیر رہا ہے تو اس کے سبب سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ میں خوشبو والی نہیں ہوں۔ تو یہ سبب بنا ہے گلاب جس کی وجہ سے میرے اندر سے خوشبو آ رہی۔ تو میرے عزیز بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھ لینا اس بات کو کہ حبیب دو عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صحبت کی طرف توجہ دلائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی مجالس سے مراد ہر قسم کا ذکر محدثین نے لکھا ہے، وہ واعظ کی محفل ہو تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ نعت کی مجلس ہو تو وہ بھی اللہ کا
ذکر ہے وہ طالب علم پڑھ رہے ہوں، استاد پڑھا رہا ہو تو وہ بھی اللہ ذکر ہے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی مجالس کو، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اور فرمایا جہاں انہیں اللہ کے ذکر کی مجلس مل جاتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو رب کریم ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ہمیشہ پوچھنا لا علمی کی علامت نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو اس کرتے ہیں اللہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو رب کریم فرماتا ہے بتاؤ پھر میرے بندے کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے کہ یا اللہ پھر اور کوشش کرتے، اور کوشش کرتے، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں اور جد و جہد کرتے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ اے اللہ نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے یا اللہ اور ڈرتے، فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ویسے بھی آیا تھا وہاں جو مجلس ذکر والوں میں شامل نہیں تھا، وہ ویسے ہی آیا تھا، شامل نہیں تھا، ویسے آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے انہیں بھی یہ درجہ عطا کر دیا۔ کچھ لمحے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے، کچھ لمحے جو رب کریم کے بندوں کے ساتھ رہے، کچھ لمحے جو ان کے ساتھ بتائے، جب اسے یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، جب اسے یہ منصب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بندے اسے شقی اور بدبخت نہیں رہنے دیتے، تو پھر بتائیے جس کا اولیاء اللہ سے پیار ہو جائے، جس کا داتا علی اجمیری سے پیار ہو جائے، خواجہ اجمیر سے محبت ہو جائے، حضور غوث پاک جیلانی سے پیار ہو جائے، حضرت بہاءالحق زکریا ملتانی سے پیار ہو جائے، حضرت مجدد الفسانی سے پیار کرے، پیر مہر علی شاہ سے پیار کرے، اعلیٰ حضرت بریلوی سے پیار کرے، مجھے بتلائیے ان لوگوں کے درجات کیا ہوں گے، ان کا کمال کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا اعزاز کیا ہوگا۔ اللہ کے بندوں کی صحبت، اللہ کے بندوں کی محبت، سالے لوگوں کا پیار، اور پھر ذرا دو قدم آگے بڑھیں گے تو بات اور آگے جائے گی، جس کا پیار ہو جائے حضرت مولا علی شیر خدا سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور صحابہ کرام سے، اور خلفائے راشدین سے، اللہ تعالیٰ کتنے اعزاز عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اس لیے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جملے میں بات کو سمیٹا، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا، ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے پر ان جیسے عمل نہ کرے، محبت تو کرے لیکن عمل نہ کر سکے ان جیسے، تو حضور نے فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، پھر بھی ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو دیکھیں نا ہماری محبتوں کا مزاج ہوتا ہے، آئیڈیل ہمارے لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں نے اپنی اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ محبت، پریم اور پریت کے جذبے قائم کیے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو ہماری محبتیں اللہ کے ولیوں سے ہو جائیں، کیا ہی اچھا ہو ہماری محبتیں رب کریم کے بندوں کے ساتھ ہو جائیں، کیا ہی اچھا ہو ہماری محبتیں رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کے ساتھ ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر تھا جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کثرت صوم و صلات تو نہیں، یعنی کوئی زیادہ نفل اور نمازیں اور نفلی روزے تو نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمل ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی۔ تو حضور بڑا مسکرائے اور فرمایا پھر تجھے مبارک ہو، قیامت میں تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو خوش ہو کے چلا گیا تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ تو خوش ہو کے چلا گیا، میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں،
اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انس جن جن سے تم محبت کرتے ہو قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہیں رکھا جائے، انہی کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ایک دن مجھے وہ خوشی ملی تھی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک دن میں خوش ہوا تھا جب نبی پاک مدینے آئے، اور ایک میں خوش ہوا جس دن حضور نے یہ فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ میرے لیے مقام مسرت ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ دوستی کرتے ہیں تو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو لکھا ہے قبر بھی کسی اچھے کے ساتھ بن جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کسی اچھے آدمی کی صحبت میں قبر ہو جائے اس کا بھی فائدہ ملتا ہے، اس کا بھی بھلا ہوتا ہے، اس کا بھی نفع نصیب ہوتا ہے، اس کے سبب بھی انسان پر رحمت کی جاتی ہے اگر پڑوس اچھا مل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی تھا تو وہ مکان بیچنے لگا، غربت آ گئی، کوئی مجبوری بن گئی، انسان کئی دفعہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کام کرتا ہے، تو وہ اپنا مکان بیچنے لگا۔ ایک صاحب سے اس نے سودا طے کیا تو 1000 دینار میں سودا ہو گیا۔ تو شخص کہنے لگا یہ 1000 دینار تو ہے مکان کی قیمت، گھر کی قیمت، زمین کی قیمت، ملبے کی قیمت، پر پتہ ہے میں تمہیں پڑوسی کون سا دے کے جا رہا ہوں؟ جناب عبداللہ ابن مبارک کہنے لگا 1000 دینار ان کا پڑوس تمہیں دینے کا دوں گا۔ 1000 دینار دو، اتنا عالی شان پڑوسی؟ اور پھر مکان بیچنے والا رو پڑا، کہنے لگا یہ وہ والا پڑوسی ہے جس کی برکت سے مجھے دین کی توفیق بھی ملتی ہے اور میرے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، یہ میرا وہ والا پڑوسی ہے۔ 1000 دینار لوں گا ان کا پڑوس دینے کا کہ اتنا اعلیٰ قسم کی صحبت مجھے میسر تھی، میرے بچے انہیں دیکھ دیکھ کر دین کا رنگ اختیار کرتے تھے، میری اولاد انہیں دیکھ دیکھ کر آگے بڑھتی تھی، تو میں 1000 دینار فقط اس چیز کا لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب پتہ چلا کہ میرے پڑوسی کے میرے بارے میں نظریات کیا تو بلایا، فرمایا میاں یہ تو نے کیا کیا، میں کہاں اس قابل ہوں؟ عرض کی حضور میں نے کبھی خوشامد کرنا نہیں چاہی، پر میرے دل سے پوچھ کے دیکھیں آپ کتنے بڑے ہیں، کبھی آپ پوچھیں مجھ سے آپ کتنے شاندار ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ یہاں ہیں تو میں کتنی سکھ میں ہوں، کتنی آسانی میں ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے تو مکان نہ بیچ، تیری جتنی ضرورت ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ اچھی صحبتیں، اچھے پڑوسی، اچھے لوگ، اچھے، لیکن ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں قدر نہیں ہوتی، چراغ کے بالکل نیچے اندھیرا ہو جاتا، دور دراز سے آ کے لوگ فیض آور ہوتے ہیں، لیکن قرب و جوار والے اکثر بے فیض رہ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں، چونکہ ہم قدر نہیں کر پاتے۔ اگر اچھی صحبت میسر آئے تو پیار کریں اور دوستی کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، مقدور بر خدمت کریں، مقدور بر آگے بڑھیں۔ لوگ تلاش کرتے رہے وہ زمانہ، دیکھیں نا صحابی کس سے بنتا ہے؟ صحبت سے بنتا ہے، صحابی اچھی صحبت سے بنتا ہے، ان کو اچھی صحبت میسر آئی تو وہ صحابی بن گئے، اور جن کو اچھی صحبت میسر آئی صحابہ کی تو وہ تابعی بن گئے۔ بغداد میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط کا زمانہ تھا، اب تو الحمدللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں فضل فرمائے قحط نہیں ہوتا، تو جن علاقوں میں ابھی بھی خشک سالی ہو جاتی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خشک سالی سے محفوظ فرمائے۔ جن علاقوں میں خشک سالی ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے، تو بغداد کہہ رہا ہوں، بستام میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، خشک سالی ہو گئی، لوگ بڑے پریشان تھے، تو ایک بہت بڑا طبقہ باہر نکلا، دعا کے لیے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ میدان میں آئے، ایک درویش عالم کی قیادت میں۔ ایک نوجوان وہاں نہ اکیلا رہا کرتا تھا، ایک جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا، وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو، اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکت سے ہی بارش ہو جائے گی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون،
میرے جے منہ کالے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا ہی میرا۔ کہا جناب اگر آپ لوگ بھروسہ کریں تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر ہی اللہ رحمت فرما دے گا۔ تو کہا بھئی آپ دعا کر دیں۔ اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی، کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں، رم جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا، پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے، بات بننے لگی، پھول چٹکنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھنا اس بات کو، جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھی، بارش ہونے لگی، اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جو اہل نظر تھے اس نوجوان کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے، دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما، یہ کیا دعا ہوئی؟ تو اس شخص نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت بایزید بستامی کی صحبت نصیب ہوئی تھی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اچھے آدمی کی صحبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے، تھوڑا وقت بھی میسر آتی ہے، آپ تھوڑا ٹائم بھی اگر ان کی صحبتوں میں رہ پاتے، اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، اللہ کرم فرما دیتا ہے، اللہ آسانیاں کر دیتا ہے۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آسانی کے ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی کسی کے بارے میں رب کریم کی بارگاہ میں اتنے ناز سے بات نہیں کرے گا، اتنی دل جمی اور دل سوزی سے بات نہیں کرے گا جتنی کچھ دوست اپنے دوستوں کے لیے بات کریں گے۔ فرمایا ایک جماعت کے لیے اللہ حکم کرے گا جنت میں جانے کا، تو وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے اللہ ان لوگوں کو بھی تو بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ ان لوگوں کو بھی بلا جو ہمارے ساتھ سحر افطار میں رہتے، ان کو بھی بلا جو ہمارے ساتھ مالک جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ وقت بتاتے تھے، وہ جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اعتکاف میں، جنہوں نے حج اور عمرے اکٹھے کیے، اللہ ان کو بھی بلا اور ہمارے حال پر فضل فرما اور ہمارے حال پر کرم فرما، ان لوگوں کو بھی ہماری قربت عطا فرما تاکہ ہم اکٹھے جنت میں جائیں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں کی برکت سے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اچھے آدمی کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے، اچھے آدمی کے ساتھ، تو آپ کو اس کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوہا پانی میں نہیں تیر سکتا، لیکن اگر اسے لکڑی کی صحبت میسر آ جائے نا تو لکڑی کی برکت سے وہ بھی پانی میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے کسی لکڑی کی صحبت میسر آ جائے۔ دیکھیں نا اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگ کلام کرتے ہیں اس بات میں کہ وہ جنت میں جائے گا تو کیا انسانی شکل میں جائے گا، تو کیا وہ کس حالت میں داخل کیا جائے گا بھی تو انداز کیا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کیا اس کا اتنا اعزاز کم نہیں کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آ گیا ہے؟ کیا یہ اعزاز بہت کم نہیں کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اگر ایک جانور کو میسر آ جائے، اس کے تذکرے قرآن میں ہوتے ہیں، تو اگر مومنوں کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آئے گی، ان کے حال پر اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ کوشش کریں اچھی صحبتوں میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت بتائیں۔ اللہ یہاں بھی ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے اور قیامت میں بھی اللہ ہمیں اچھے لوگوں کے سنگت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔